بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ المنافقون پارٹ 3 پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق تھا عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھی اور تم مدافعت کر رہے تھے، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں یعنی مدینے کے منافقین، ان تمام لوگوں کو جو اسلام قبول کر کے مدینے میں آ رہے تھے جلویت کہا کرتے تھے۔ لغوی معنی تو اس لحاظ کے کلیم پوش یا موٹے جھوٹے کپڑے پہننے والے کے ہیں، مگر اصل مفہوم جس میں وہ لوگ غریب مہاجرین کی تذلیل کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ کنگلے کے لفظ سے زیادہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے کہ مددگار بن گئے ہو۔ ابی بن ابی پہلے ہی کھول رہا تھا، ان باتوں سے وہ اور بھی زیادہ بڑک اٹھا، کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا درا ہے؟ تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پل پول کر ہمارے ہی حریف بن گئے۔ ہماری اور ان قریش کے کنگلوں یعنی اصحاب محمد کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کلا پلا کر موٹا کرتا کہ تجھی کو پاڑ کھائے۔ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا بنے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ مجلس میں اتفاق سے حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے، جو اس وقت ایک کم عمر لڑکے تھے۔ انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنے چچا سے ان کا ذکر کیا، اور ان کے چچا نے جو انصار کے رئیسوں میں سے تھا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت نے زید کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے جو کچھ سنا تھا منعن دہرا دیا۔ فقہا نے اس سے یہ حکم اخذ کیا کہ ایک شخص کی بری بات دوسرے شخص تک پہنچانا اگر کسی دینی، اخلاقی یا ملی مصلحت کے لیے ہو تو یہ چغلی کی تعریف میں نہیں آتا۔ شریعت میں جس چغل خوری کو حرام کیا گیا ہے وہ فساد کی غرض سے اور لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے چغلی کہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم ابن ابی سے ناراض ہو، ممکن ہے تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہو کہ ابی بن یہ کہہ رہا ہے، مگر زید نے عرض کیا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں کہتے سنا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں ہرگز نہیں کی۔ انصار کے لوگوں نے بھی کہا کہ حضور لڑکی کی بات ہے، شاید اس سے وہم ہو گیا ہو، یہ ہمارا شیخ اور بزرگ ہے، اس کے مقابلے میں ایک لڑکی کی بات کا اعتبار نہ فرمائیے۔ قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے زید کو بھی ملامت کی اور وہ بیچارے رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو بھی، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر عرض کیا مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، یا اگر مجھے اجازت دینا مناسب خیال نہیں فرماتے تو خود انصار ہی میں سے معاذ بن جبل یا عبادہ بن بشیر یا سعد بن معاذ یا محمد بن مسلمہ کو حکم دیجیے۔ مختلف روایت میں مختلف انصاری بزرگوں کے نام آئے ہیں جن کے متعلق حضرت عمر نے عرض کیا تھا کہ آپ ان میں سے کسی شخص سے یہ خدمت لے لیں، اگر مجھ سے اس لیے یہ کام لینا مناسب خیال نہیں فرماتے کہ میں مہاجر ہوں، میرے ہاتھوں اس کے مارے جانے سے فتنے بھڑک اٹھنے کا امکان ہے کہ وہ اس سے قتل کر دیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہا ہے، اس کے
بعد آپ نے فوراً ہی کوچ کا حکم دے دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہ تھا۔ مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے، یہاں تک کہ لوگ تک کر چور ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے۔ یہ آپ نے اس لیے کیا کہ جو کچھ مسیح کے کنویں پر پیش آیا تھا اس کے اثرات لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائیں۔ راستے میں انصار کے ایک سردار حضرت اسید بن حضیر آپ سے ملے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موزوں نہ تھا، اور آپ کبھی ایسے وقت پر سفر کا آغاز نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر افشانی کی ہے؟ انہوں نے پوچھا، کون صاحب؟ فرمایا، عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ فرمایا، اس نے کہا ہے کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، عزت والے تو آپ ہی ہیں اور ذلیل وہ ہے، جب آپ چاہیں تو اسے نکال سکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں ابن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے ابن ابی سے کہا، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، مگر اس نے تڑح کر جواب دیا، تم نے کہا کہ ان پر ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا۔ تم نے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ بھی دے دی۔ اب بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں۔ ان باتوں سے اس کی خلاف مومنین انصار کی ناراضی اور زیادہ بڑھ گئی اور ہر طرف سے اس پر پٹکار پڑنے لگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے، جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، تلوار سوند کر باپ کے آگے کھڑا ہو گئے اور بولے، آپ نے کہا تھا کہ مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا۔ اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی۔ خدا کی قسم، آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں۔ اس پر ابن ابی چیخ اٹھا، خزرج کے لوگوں، ذرا دیکھو، میرا بیٹا ہی مجھے مدینے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور آپ نے فرمایا، عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے۔ عبداللہ نے کہا، ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجیے، اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سی ناکیں اس پر پڑکنے لگتی۔ آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، خدا کی قسم، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی بر حکمت تھی۔ اس سے دو اہم شرعی مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ جو طرز عمل ابن ابی نے اختیار کیا تھا، اگر کوئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو وہ قتل کا مستحق ہے۔ دوسری یہ کہ محض قانوناً کسی شخص کے مستحق قتل ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرور اسے قتل ہی کر دیا جائے۔ ایسے کسی فیصلے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا قتل کسی عظیم تر فتنے کا موجب تو نہ بن جائے گا۔ حالات سے آنکھیں بند کر کے قانون کا اندھا دھند استعمال بعض اوقات اس مقصد کے خلاف بالکل الٹا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے قانون استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک منافق اور مفسد آدمی کے پیچھے کوئی قابل لحاظ سیاسی طاقت موجود ہو تو اسے سزا دے کر مزید فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ اس اصل سیاسی طاقت کا
اعتصال دیا جائے جس کے بل پر وہ شرارت کر رہا ہو۔ یہی مصلحت تھی جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو اس وقت بھی سزا نہ دی جب آپ اسے سزا دینے پر قادر تھے، بلکہ اس کے ساتھ برابر نرمی کا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ 2-3 سال کے اندر مدینے میں منافقین کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں یہ صورت اغلب یہ ہے کہ حضور کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔